جیسے کوئی بندہ دکان میں اپنا مال سجاتا ہے نا تو گاہک آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک سے ایک بڑھ کر ہے. اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اے زمانے والوں میں نے جتنے رسول بھیجے ایک سے ایک بڑھ کے فضیلت والا بھیجا. اور ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 اللہ نے رسول بھیجے. 1.25 لاکھ نبی 313 رسول. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں میں فضیلت والے 313 میں سے پھر رب العالمین نے 4 کا انتخاب فرمایا. ان 4 میں سے پھر رب العالمین نے پوری کائنات میں ایک ہستی جس کو 1.25 لاکھ نبیوں 313 رسولوں اور آخر میں جو 4 رسول فضیلت والے ان میں سے بھی میرے رب نے ساری کائنات میں سب سے افضل جو رسول بھیجا وہ آپ کا اور میرا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا. فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں جس کو افضل رسول بنایا وہ ہے آپ کا اور میرا آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اے الہ العالمین تیرا محبوب جس کو تو نے سب سے اعلیٰ پیدا فرمایا اس کے اوصاف کیا ہیں؟ ہوتا ہے نا بھی ایک چیز اچھی ہے تو کیا وصف ہے اس میں؟ اگر یہ چیز باقی چیزوں سے اعلیٰ ہے تو اس میں وصف کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے جب یہ سوال کیا کہ الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1.25 لاکھ انبیاء تو نے مبعوث فرمائے، یا الہ العالمین ان 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار، ان سے افضل اور ان سے اعلیٰ ایک ہستی کو بھی بتایا اور وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ اگلا سوال یہ ہے کہ اس نبی میں وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو 2 لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ان 2 لفظوں میں اپنے پیارے محبوب کی ساری سیرت و کردار کو بیان فرما دیا. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کوئی بہت بڑا دولت سے نہیں بنتا، کوئی بندہ بڑا بننا ہو تو دولت سے نہیں بنتا، انسان عہدے سے بڑا بندہ نہیں بنتا. بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کئی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ اللہ کی مخلوق کے جو جانور ہے جانوروں سے بدتر ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. ویسے تو رب فرماتا ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان اعلیٰ اور انسان ساری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن وہ انسان جو انسانیت کے راستے پر قائم ہو، جو انسانیت کا راستہ چھوڑ دے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ انسان نہیں، یہ تو چوپائے ہیں، بلکہ بل ھم اضل. فرمایا کچھ انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں رب کی بارگاہ میں. تو حضرات محترم جہاں انسان بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے
اعلیٰ بننے کے لیے، افضل بننے کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو عہدے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو دولت والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو بڑی مملکت اور بڑی جاگیر کا مالک ہو۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں فضیلت والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی گوندل ہو یا ارائیں ہو یا بٹ ہو یا جناب چیمہ ہو یا چٹھا ہو یا کوئی چودھری ہو یا کمی ہو، کوئی مسلم شیخ ہو یا کوئی قریشی ہو یا کوئی ترکھان ہو، کوئی لوہار ہو، یہ ساری ذاتیں ہم لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ میرے رب العالمین نے اپنی قرآن مجید میں جو معیار بیان فرمایا، اس معیار پہ پورا اترنے والا، چاہے ذات کا کوئی بھی ہے، کاسٹ کا کوئی بھی ہے، چودھری ہے یا کمی ہے، اونچی کرسی پہ بیٹھنے والا ہے یا زمین پہ بیٹھنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کے ہاں عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ تو پتہ چلا پہلا جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ تمام کائنات سے انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاؤں میں انبیاء افضل، انبیاؤں میں 313 رسول افضل، 313 میں پھر 4 اولو العزم رسول افضل، ان چاروں میں پھر سب سے افضل تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین تیرے پیارے محبوب کریم میں کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے تیرا نبی کائنات سے افضل؟ تو وہ 2 لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا محبوب خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے اخلاق، مثلاً آپ کسی کو بلائیں تو اچھے اخلاق سے بلائیں، ادب سے بلائیں، احترام کو چھوٹا ہے یا بڑا۔ جو بندہ گالی نکال کے چاہے چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی بلاتا ہے نا، چھوٹا رب کی بارگاہ میں وہی ہے جو نافرمان ہے اس کا۔ اللہ کی بارگاہ میں کاسٹ یا ذات کے اعتبار سے چھوٹا یا بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہماری شناخت ہے دنیا داروں کی، ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت بندے کے کردار سے بنتی ہے، چاہے اس کی ذات کوئی بھی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا اللہ کیسے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے میرا محبوب سب سے اعلیٰ کہ میرا نبی خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے حسن اخلاق۔ علماء فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں اخلاق کی۔ ایک ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اچھا سلوک کرو، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، زیادتی کرے، تو اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، ان النفس بالنفس، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن۔ اگر تمہاری کوئی آنکھ پھوڑتا ہے تو آنکھ پھوڑ دو، اگر کسی کی آنکھ پھوڑو گی آنکھ کے بدلے تو آپ اخلاق سے گرو گے نہیں۔ اخلاق حسنہ ہے یہ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ اس کے اوپر درجہ ہے اخلاق عظیمہ، کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے اچھائی کرے، اور اگر کوئی آپ سے برائی کرے تو آپ اس کو معاف فرما دیں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، کہ اگر کوئی اچھائی کرے تو اچھائی کرو، برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، بلکہ اس کی برائی کو کیا کرو؟ معاف کر دو۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ تیسرا اخلاق، تیسری قسم اخلاق کی، وہ ہے اخلاق عظیمہ، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اچھائی کرو،
اور اگر کوئی برائی کرے تو نہ صرف برائی معاف کرو بلکہ برائی کے بدلے اس کے ساتھ نیکی کرو. یہ حوصلے والی بات ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے پھر اس مقام پہ اربوں کا مالک بندہ بھی اتنا حوصلہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ زیادہ مالدار تو ان کے جوں مالدار ہوتے جاتے ہیں حوصلے کم ہوتے جاتے ہیں. معمولی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، معمولی بات پہ اپنے کام کرنے والوں کی بے عزتی کر دیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو بڑے حوصلے والی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا میرا محبوب نہ صرف اخلاق رکھتا ہے، نہ صرف اخلاق کے حسنہ رکھتا ہے، نہ صرف اخلاق کے کریمانہ رکھتا ہے، میرا محبوب کائنات سے افضل اس لیے ہے کہ میرا محبوب اخلاق کے عظیمہ کا مالک ہے. اور یہ معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرات محترم جب جنگ احد ہو رہی تھی، جنگ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں نے کافروں کو پر فتح حاصل کر لی تھی. جنگ بدر پہلی جنگ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان لڑی گئی. اس میں اللہ رب العالمین نے جو 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی اور مکے والوں نے مدینے جانے والے مسلمانوں کو مدینے میں بھی سکون سے رہنا نہیں دیا، رہنے نہیں دیا. وہاں پہ بھی ان سے لڑائی کرنے کے لیے مکے سے نکلے مدینے آئے تو بدر کے میدان میں ادھر سے مسلمان نکل آئے، ادھر سے کفار مکہ آ گئے تو گھمسان کا رن پڑا. بڑی جنگ ہوئی، سخت جنگ ہوئی. مسلمان 313 اور 1000 کافر تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں. ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس صرف چھڑیاں ہیں اور کئی خالی ہاتھ، کئی سوار بھی نہیں. صرف 6 گھوڑے چند زرہیں، 8 تلواریں صرف ان کے پاس ہے، باقی ڈنڈے سوٹے لے کے آ گئے ہیں. لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہ العالمین میں تیرے ماننے والوں کا یہ گروہ، نکا سا گروہ، چھوٹا سا گروہ، یہ 313 بندوں پر مشتمل یہ تیرے ماننے والوں کو میں لے کے آیا ہوں کافروں کے سامنے. یا اللہ اگر یہ میرے بندے مارے گئے تو پھر میری بات بھی سن لے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا محبوب ہی تھا جس نے اتنے ٹیکے سے رب کی بارگاہ میں یہ جملہ بول دیا، وگرنہ کس کی جرت ہے. تو اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے ملائکہ نازل فرمائے. سورہ بقرہ گواہ ہے، سورہ آل عمران گواہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وہ سارا واقعہ جنگ بدر والا بیان فرما دیا. کیا میرے محبوب میں نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی. وہ حیران رہ گئی دنیا بھی، پورا عرب دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھ گیا کہ یہ جو 313 بندے تھے بھی روزے سے صبح سے لے کر شام تک جو بھوکے تھے، اور ادھر وہ اونٹوں پہ اونٹ ذبح کر کے جشن منا رہے تھے. ان کی تعداد 1000 ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، زرہیں بھی ہیں. ان کے پاس صرف 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھوڑے تھے صرف. باقی سارے لشکر نے جناب ڈنڈے سوٹے سے جنگ لڑی. لیکن کیا ہوا؟ جب نتیجہ نکلا تو اللہ رب العالمین نے یہ 313 کو 1000 لوگوں پر رب العالمین نے فتح و نصرت عطا فرما دی. پھر دوسری جنگ ہوئی. وہ اپنے قاتلوں کا، اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں، یہ احد بھی مدینے سے قریب ہے، مکے سے وہ قافلہ چلا اور سارے ارد گرد کے قبائل والوں کو انہوں نے جیسے آپ اگرائی ڈالتے ہو دعوت دے لی. سارے قبائل والوں کو اکٹھا کر لیا کہ اور ایک ہی فیصلہ کن حملہ کرنے کے نتیجے میں ان کا یہ پروگرام تھا کہ ایک ہی دفعہ ان پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں. جب یہ احد کے میدان میں پہنچے، ادھر سے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غلاموں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، کفار مکہ بھاگ نکلے. لیکن ایک دستہ حضور نبی کریم نے تیر اندازوں کا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا. ان کو فرمایا کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. جب فتح ہو گئی، کفار مکہ بھاگ نکلے. مسلمان جو سامنے تھے
انہوں نے کفار مکہ کا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جو اوپر دستہ کھڑا ہوا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، انہوں نے سمجھا اب تو فتح ہو گئی ہے، اب یہاں ہمارا کھڑا رہنا جو ہے وہ فضول ہے، اب جیسے لوگ مال اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، مال اکٹھا کریں۔ وہ جو کافروں کا لشکر بھاگ رہا تھا، ان کا سپہ سالار خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کے سپہ سالار تھے۔ سپہ سالار نے جب مڑ کے دیکھا کہ وہ جو درے پر دستہ تھا تیر اندازوں کا وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، انہوں نے پورے لشکر کو پھر اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اوپر سے پہاڑ کی اوپر سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر پھر وہ حملہ آور ہو گئے۔ تو ایک فتح حاصل ہوئی فتح پھر دوبارہ جب شکست میں بدلی، پھر مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ 70 حفاظ اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میدان عہد میں شہید کر دیے گئے۔ یہ عہد کا ہی میدان تھا کہ جب کسی خبیث نے تیر مارا، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کے چہرہ انور پر وہ تیر لگا۔ حضرات محترم آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے قطار بنا کے کھڑے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاک تاک کے جو کفار مکہ تیر چلا رہے ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام اور ان کے جتنے بھی ساتھی صحابہ اکرام وہ اپنے جسموں پر ان تیروں کو برداشت کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ آڑ بنے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم مسلمانوں کا جیسے میں نے عرض کیا جنگ احد میں بڑا نقصان ہوا، اور بڑا نقصان ہوا اس وقت۔ حضرت امیر حمزہ جو کہ میرے نبی کے چچا جان تھے، حضور کو بڑے پیارے تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، کفار مکہ کے سامنے آڑ بن جاتے تھے، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیار تھا اپنے چچا جان سے۔ حضرات محترم حضرت امیر حمزہ اسی میں جنگ احد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، پھر نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آپ کا مسلح کیا گیا۔ مسلح کہتے ہیں کہ جناب جب کسی کو شہید کیا جائے تو اس کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، ناک کاٹ دیا جائے، کان کاٹ دیے جائیں، آنکھیں نکال لی جائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مسلح بھی کیا گیا، اور ہندہ نامی اس عورت نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کلیجہ چبایا، یعنی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے کفار مکہ۔ حضرات محترم میرے نبی کو بڑا قلق ہوا، میرے نبی کو بڑا صدمہ پہنچا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ عین اس عالم میں حضور نبی کریم نے نیت فرمائی، آپ نے عرض کیا یا اللہ جب میں کافروں پر فتح حاصل کر لوں گا، جیسے میرے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے انہوں نے چبایا ہے، ایسے ہی میں 70 کافروں کا انجام اسی طرح کروں گا جب مجھے ان پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ حضرات محترم پھر وہ دن دور نہیں تھا، کئی جنگوں کے بعد جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں مسلمان فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور حضرات محترم کفار مکہ پریشان ہیں۔ کفار مکہ اپنے اپنے گھروں میں دبک کے اندر سے کنڈیاں لگا لی ہیں، انہیں یہ امید ہے کہ آج مسلمانوں نے گن گن کے بدلے لینے ہیں۔ وہ ان میں ہندہ بھی تھی، ہندہ بیس بدل کے آئی، اوپر کوئی نقاب برقع ڈالا، بیس بدلا، بیس بدل کے حضور کی بارگاہ میں آئی۔ جب دیکھا کہ اللہ کا نبی سارے دشمنوں کو معاف فرما رہا ہے، میرے نبی کا اس دن فتح مکہ کے دن اعلان تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج کے دن میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ جب نبی کریم سب کو معاف فرما رہے ہیں، ہندہ بیس بدل کے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی، آ کے کہتی ہے کہ میں ہندہ کو لے آؤں، تھی تو وہی نا، کہتی ہے میں ہندہ کو لے آؤں، کیا اس کو بھی معافی ہے؟ میرے محبوب مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا تم ہی تو ہندہ ہو، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، لیکن خدا کے لیے میں نے تمہیں بھی معاف فرما دیا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ دردناک شہادت یاد آئی تو اپنی وہ نیت یاد آ گئی کہ میں نے نیت کی تھی کہ یا اللہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک نہیں میں 70 کافروں کا انجام ایسے ہی کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کی آیت نمبر 26 نازل فرمائی، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے میرے محبوب، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اے محبوب اگر تم نے بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا لو جتنا تمہیں گزند پہنچائی گئی، لیکن اگر وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کملی والے نے جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ ہندہ کو چباتے ہوئے دیکھا تھا تو نیت فرمائی تھی کہ یا اللہ جب مکہ فتح ہو جائے گا میں کافروں پر فاتح بن کے آؤں گا، میں ایک نہیں 70 کافروں کا انجام ایسے کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت طیبہ نازل فرمائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا اللہ میں ایک کے بدلے ایک کو بھی ایسا نہیں کروں گا، میں نے تیرے لیے سب کافروں کو معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو کئی عورتیں اس انتظار میں ہیں کہ چونکہ جو اوپر سے فوج آتی ہے کسی شہر کو، کسی دیہات کو، کسی قصبے یا ملک کو فتح کرتی ہے تو ان کے مال اسباب لوٹ لیے جاتے ہیں، عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے۔ جب مسلمان مکے کے اندر داخل ہوئے اور وہ مسلمان جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، وہ میرے نبی کے غلام، وہ میرے نبی کے صحابہ جن کو گرم صحرا تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا کر کوڑے برسائے جاتے تھے، جن کو اذیتیں دی جاتی تھیں، جب وہ فاتح بن کر آئے تو مکے والے اس انتظار میں ہیں کہ اب تو مسلمان گن گن کر بدلے لیں گے، اب تو مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اندر انتظار کر رہی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کس کس کی عزت پامال ہوتی ہے۔ لیکن جب آدھی رات کا وقت ہو گیا کسی نے ان کے دروازے پہ دستک نہیں دی، کسی نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے کسی عورت کی عزت کو خاک میں نہیں ملایا، تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ پتہ تو کرو مسلمان ہیں کس حالت میں۔ جب ان کا جاسوس مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ خانہ کعبے کے اندر، حرم شریف کے اندر کوئی مسلمان سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ واپس گیا، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ مسلمان سوئے ہیں نہ مسلمان یہاں سے گئے ہیں، مسلمان زندہ ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود فتح حاصل کرنے کے باوجود ان کو ہم نے اذیتیں دی تھیں، تکلیفیں دی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کو فتح حاصل ہو گئی، پھر بھی انہوں نے ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، ہماری عورتوں کی عصمت دری نہیں کی، ہمارے مال اسباب کو نہیں لوٹا، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ محمد مصطفیٰ کی تربیت ہے، یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے بلند درجے پہ فائز فرما دیا۔ ہماری سب کی مسلمانوں کی پیاری ماں جن کو ہمارے قرآن نے ہماری ماں کہا ہے، ایک ماں تو وہ ہے نا جس کو ہمارے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ہمیں بھلا کیا پتہ تھا جب ہم پیدا ہوئے کہ ہم اسی کے بطن سے آئے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو لوگوں کے کہنے پہ اپنی ماں کو ماں مانا۔ ماسی نے کہا یہ تیری ماں ہے، پھپھی نے کہا یہ تیری ماں ہے، چاچے نے کہا یہ تیری ماں ہے، مامے نے کہا یہ تیری ماں ہے، رشتہ داروں نے کہا یہ تیری ماں ہے، ہمسایوں نے کہا یہ تیری ماں ہے، وگرنہ کوئی بندہ بھی اپنے پیدا ہونے کا آنکھوں دیکھا حال بیان نہیں کر سکتا، وہ تو ہوش میں نہیں ہوتا۔ لوگوں کے کہنے پہ یقین کر کے ہم نے پیدا کرنے والی ماں کو ماں مانا۔ جب لوگوں کے کہنے پہ ہم پیدا کرنے والی ماں کو ماں مانتے ہیں
تو جس ماں کو ماں رب کے قرآن نے فرما دیا۔ لوگوں کے کہنے میں شک ہو سکتا ہے، کئی بندوں کو بعد میں بالغ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، وہ بھی ماں بتاتی ہے کہ بیٹا میری تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی، میں نے تمہیں بیٹا بنا کے پالا ہے۔ لوگوں رشتہ داروں کو بھی بتا دیا تھا کہ اس کو کہنا کہ میں تیری ماں ہوں، حقیقت میں میں تیری ماں نہیں ہوں، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لوگوں کے کہنے میں تو فرق ہو سکتا ہے حضرات محترم، لیکن رب نے جس بی بی کو مسلمانوں کی ماں قرار دے دیا، اللہ کے قرآن میں کوئی فرق ہو سکتا؟ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے محبوب کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی، سارے بولو نبی کی بیویاں مومنوں کی۔ اور اگر نبی کی بیویوں پر کوئی تان کرتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ مسلمانی سے باہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کریم کی ازواج پر تان کیا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج میں سے جو سب سے پیاری بیوی تھی آپ کی محبوبہ محبوب رب العالمین، جس کو اللہ رب العالمین نے جبریل امی کے ذریعے بھیج کے جبریل کو بھیجا، فرمایا جا جبریل میرے نبی کو یہ ریشم کی ڈبی دے۔ وہ ریشم کی ڈبی کھولی، اس میں تصویر تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے محبوب شادی فرما۔ تو حضور نبی کریم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی فرمائی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کا ملنگ 11 ازواج میں سے سب سے زیادہ اٹیک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پہ کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جناب اماموں کا بڑا ماننے والا ہے، حقیقت میں وہ سب کا منکر ہے۔ 12 اماموں نے ازواج مطہرات کو ام المومنین مانا ہے۔ امام جعفر صادق نے عائشہ صدیقہ کو ام المومنین مانا، امام باقر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ام المومنین مانا، امام محمد باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام علی رضا نے، امام محمد تقی نے، امام محمد نقی نے، امام حسن عسکری نے، امام زین العابدین نے، ان تمام ائمہ کرام نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانا۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھ کے عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا، اعتراض کرتا ہے، تو پتہ چلا اس بندے کا 12 اماموں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ